فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، یہاں جہاں جہاں تارے گرتے ہیں. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، کہ جیسے تم تاروں کا گرنا آنکھوں سے دیکھتے ہو، اسی طرح اللہ نے وحی کا بھی انتظام کر رکھا ہے جو تم نہیں دیکھتے. اور تو ہمیں کچھ نہیں نا، اوپر سے بارش کے علاوہ جو نوٹسبل چیز ہوتی ہے وہ ستارے. تو اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یہ قرآن بھی وحی سے آیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یعنی وہ فرشتے جن اس کے اوپر ڈیوٹی ہے جن کی، وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اوریجنل کاپی کو، باقی کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کچھ مٹا دے. اور وہ فرشتے انتہائی آنےسٹ ہے. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اتنائی برتتے ہو، اس کی کیئر نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں آتے، اس کو پیچھے رکھا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں اور آنےسٹی کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعی ہم نے قرآن کو اتنا سیریسلی لیا جتنا ہم دنیا کی کسی بھی ایک ڈگری کو لیتے ہیں؟ بے شمار باتیں، اور ان سب باتوں کے اوپر تم اتنی دلچسپی لیتے ہو، اور بہت سے لوگ اس کی کوٹیشن، اس کی سینگ، اس کا فرمان، اس کا کال، اس کی بات. پھر جب ہم آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی باتوں میں ان کو کوٹ کر رہے تھے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. بچہ شروع ہوتا ہے بولنا تو ہم اتنی دفعہ تکرار کرتے ہیں، بچے نے ابا کہہ دیا، اماں کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ یہ سب انسانوں کی باتیں ہیں، ایک اللہ کی بات بھی ہے، یعنی کلام ہے اللہ کا قرآن. تو کیا تم اس قرآن کے ساتھ بے رخی برتو گے، اس کو پیچھے کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے تمہاری، اس پہ آ کے تم سست ہو جاتے ہو، اس کے لیے تمہاری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے لیے تمہارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس میں تم نے اپنا حصہ یہ بنا رکھا کہ تم جھٹلا دیتے، یعنی جو بات تمہیں پسند نہیں آتی رائٹ اوے انکار کر دیتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، لیکن یہ سب کب تک ہوگا، کیوں نہیں، جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، یعنی ایک دن تم پھر واپس آؤ گے. انسان کو جو فری چوائس ملی ہے، فری ول ملی ہے، فریڈم آف چوائس ہے، بولنے کی قوت ہے، اور انکار کرنے کی، اقرار کرنے کی، ان سب کی ایک لمٹ ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے، پیریڈ آف ٹائم. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو اب موت کا منظر کھینچا گیا. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. جان نکالنے والے فرشتے جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں اس کے، اور تم نہیں دیکھ سکتے. یہ لمٹ ہے تمہاری. آخر وقت تک ڈاکٹر کو نہیں پتا چلتا کہ یہ بچے گا یا مرے گا. فرشتے بیٹھے آس پاس، وہ مشینوں سے ہی دیکھ رہے ہیں اور کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، لیکن مرنے والے کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے، اب تو میری جان لے کر ہی جائیں گے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، یعنی تم اپنے آپ کو کسی کے انڈر نہیں سمجھتے، آزاد زندگی بسر کر رہے ہو، ترجعونہا، تو اس مرنے والے کو واپس لاؤ. یہ ایک چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور تمہیں کسی کی بات نہیں ماننی اور تمہیں وہ نہیں کرنا جو قرآن کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر تم تجربہ کرو کہ کیونکہ ہوتا کیا، اللہ کی بات کون نہیں مانتا جو ایروگینٹ ہوتا ہے. اللہ کے کلام کو کون نہیں مانتا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ابو قرآن سمجھتا ہے، ناٹ ان سینس کی زبان سے کہے کہ میں اس سے زیادہ، لیکن قرآن کی باتوں کو چھوٹا سمجھ کے اور 1400 سال پرانی چیز سمجھ کے اس کو پیچھے کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی بہت بڑی چیز ہو تو مرنے والے کو واپس کر کے دکھاؤ. کیونکہ بہت سی چیزوں پر، بہت سی بیماریوں پر قابو پایا جا سکا، لیکن موت پہ کوئی بھی کنٹرول نہیں. کہ اگر تم واقعی بڑی چیز ہو، کیونکہ زندگی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، بھلا اللہ سے یہ اختیار چھین کے تو دکھاؤ کہ وہ مار رہا ہے اور تم کو نہیں، میں مرنے نہیں دوں گا. نہیں، اگر اس نے نہیں زندگی دینی تو تم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے. یہاں انسان کی بے بسی بتائی گئی ہے کہ انسان کی لمٹس کیا ہے، وہ کہاں تک ہے اس کی پاور کی لمٹ، کہاں تک ہے اس کے اکڑنے کی لمٹ،
کہاں تک ہے اس کے انکار کی لمٹ, اس کے بعد تو اس کو سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے. اب تینوں گروہوں کا انجام بھی بتا دیا گیا, شروع میں بھی بتایا, آخر میں پھر. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے, سابقون السابقون میں سے ہے, آگے جانے والوں میں سے, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ, تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے. ریحان کا ایک معنی پھول بھی کیا جاتا ہے, کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو فرشتے جو کفن لے کر آتے ہیں یا جس طرح وہ جان نکالتے ہیں تو خوشبودار ہوتا ہے, یعنی ماحول کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی, ایک خوشی ہوتی, اور پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں جنت کے باغوں میں, کیونکہ قبر میں جب دفناتے ہیں تو قبر یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, پھر اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے, فَسَلَامٌ لَكَ, تو وہاں پھول نہیں آتے, خوشبو نہیں آتی, بس سلام آتا ہے کہ سلامتی ہو, تم پر بچ گئے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو پھر معاملہ بالکل مختلف. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو اس کی تواضع کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور جہنم میں جھونکا جاتا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ, یہ بالکل یقینی سچی بات ہے, حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو, یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بندہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانے, اس کی بڑائی کو مانے, اپنے آپ کو بندہ سمجھے, سرونٹ آف اللہ, اور اس اسٹیٹ میں سمجھے کہ کسی بھی بندے کی جتنی اس کے اندر عاجزی زیادہ ہوگی, بندوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے, اللہ کے ہاں اس کا گریڈ اتنا ہی اونچا ہوتا جائے گا. یہ ایک عجیب بات ہے نا, اس کے باوجود ہم اکڑنا اور بڑا بن کے رہنا پسند کرتے, جبکہ جو ہمبلنس ہے اور اللہ کے آگے جو جھکنا ہے, سجدہ کرنا ہے, ناک زمین پہ لگانا ہے, پیٹھ جھکانا ہے, سب کچھ یہ دراصل انسان کو اس کے رتبے ایلیویٹ کرتے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اونچے ہوں گے تو آپ کا گریڈ نیچے ہوتا جائے گا, اور اگر آپ نیچے ہوتے ہیں تو گریڈ اوپر ہو جائے گا. تو یہ یہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان ایسی کوئی بات سنے تو سبحان اللہ پڑھے, کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ اور سب کا انجام بھی اسی طرف. اس لیے انسان کبھی بھی اس سوچ اور اس خیال سے غافل ہو کے اس کو بھول کے اپنی زندگی نہ گزارے. یہ دراصل ایک ریمائنڈر تھا میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی, کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے, ہر انسان کے اندر خیر ہے لیکن ہمارے اندر شر بھی ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اگر ہم ایسے ماحول میں رہیں گے, ایسی چیز پڑھتے رہیں گے, کرتے رہیں گے کہ جس سے ہمارا خیر بڑھے, جیسے قرآن کی مجلس میں ہوتے یا قرآن پڑھتے تو خیر پھوٹنے لگتا ہے انسان کے اندر سے, تو وہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اور اگر برے ماحول میں رہیں گے, بری کمپنی میں ہوں گے, دنیا ہی کی باتیں کرتے رہیں گے, تو وہ جو دوسرا طرف ہے وہ بڑی ہونے لگتی. تب جب ایک لمٹ ہے نا, ایک بڑا ہوگا تو دوسرا خود ہی چھوٹا ہو جائے گا, لیکن اگر شر زیادہ ہونے لگا تو نیکی سکڑ کے رہ جائے گی. اب ہم سب کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کس چیز کو زیادہ آگے لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے یہاں اتنا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ نیک لوگ دو طرح کے ہیں, ایک ہیں ٹاپ کلاس لوگ اور ایک ہیں لوور لیول پہ. دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے دی بیسٹ, ایکسیلنٹ. آخرت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بیسٹ چاہیں گے تو بیسٹ ایفرٹس بھی لگانی پڑے گی. یعنی دنیا میں جو جتنی اعلیٰ درجے کی چیز خریدنا ہوتی اتنی اس کی پرائس زیادہ ہوتی. سیم وے اگر جنت کا اعلیٰ ترین گریڈ چاہیے تو پھر بڑی بڑی قربانیاں کرنی پڑے گی, بڑے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور اپنی ذات میں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت میں بڑی قربانیاں کرنی پڑیں گی. اور جن لوگوں نے کی انہوں نے دنیا میں ہی خوشخبریاں پالی. جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے, تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے پوچھا آج کس نے غلام آزاد کیا, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے, مریض کو وزٹ کیا,
آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. ساری مجلس میں ایک تھے, ہر نیکی پہ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے کہ میں نے کیا, میں نے کیا. ایک اور بات میں تھے, شاید حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تو میں مانتا ہوں تم نے روزہ رکھا ہے, ٹھیک ہے تم نے غلام بھی آزاد کیا, یہ بیمار کو کس طرح تم پوچھ کر آ گئے اتنی صبح صبح, یعنی ابھی تو فجر کے لیے سب کٹھے ہوئے ہیں تو تم یہ بھی نیکی کر کے آ گئے. یعنی ارلی مارننگ سے شروع ہو جاتا. ہم تو وہ آرام کا وقت سمجھتے ہیں نا, ابھی تو دن چڑھا ہے, ذرا سوچ سمجھ کے اٹھیں گے پھر کچھ کریں گے. تو نے کہا کہ جب میں نکلا تو مجھے پتا چلا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف شاید بیمار ہیں, تو میں نے کہا کہ مسجد سے پہلے جاتے ہوئے ان کا حال پوچھتا ہوا چلا جاؤں, کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ سستی نہیں کرتا, کیونکہ کل نہیں پتا کہ موقع چلا جائے. آج ہاتھ میں ہے, وقت ہے, زندگی ہے, صحت ہے, مال ہے, علم ہے, آج کر لو کچھ کرنا ہے. حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, اپنی زبانی یاد کی باتیں بھول جاتی ہیں, ریفلیکسز ویک ہو جاتے ہیں, بہت سی چیزیں ہم جلدی کرنے کے عادی ہوتے. اب آپ دیکھیں چلنا بھی سلو ہو جاتا ہے. تو جس وقت جس کے پاس جو ہو اسے استعمال کر لے, یو نیور نو کل کیا ہوتا ہے. تو میسج یہ تو سابقون السابقون, سب سے آگے جانے والے نیکیوں میں, دیر نہیں کرنی. ہم لوگ کو سستی کی وجہ سے بہت سے کام نیکی کے رہ جاتے ہیں. اچھا آج کرتے ہیں, آج کرتے ہیں, اللہ ہم کو معاف کر دے. کیونکہ سستی شیطان کا بہت بڑا ٹرک ہے. وہ ٹرک کھیلتا, وہی نہیں کہتا نہ کرو, وہ کہتا اچھا ہو جائے گا نا, اتنی کیا جلدی, بعد میں کر لینا بعد میں. نماز کا وقت ہو اس میں سستی, صدقہ خیرات ہو اس میں سستی, کسی کو وزٹ کرنا ہو, کوئی بیمار ہو پوچھنا ہی ہو, کال ہی لگانی ہے کسی کا حال پوچھنے کو, اس میں سستی. تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں سابقون اور سابقون, وہ ٹاپ کلاس گھر کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم آسمان پہ صبح کے وقت تارا دیکھتے نا کلیئر اور وہ اونچا, ایسے ہی تمہارے درجے سے کچھ جنتیوں کے وہ گھر ہوں گے وہاں اوپر ٹاپ پہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ انبیاء کے ہوں گے اور بڑے ان لوگوں کے ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, انبیاء نہیں, وہ نیک لوگوں کے بھی ہوں گے, کہ جو ایسے ہی سابقون کی جو نیکیوں میں اونچے جا رہے تھے وہ وہاں بھی ان کے گھر اونچے ہوں گے. چند ایک حدیثیں میں نے جنت کے موضوع پر جمع کی تھی, اس میں سے میں کچھ ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جنت کا جو راستہ ہے اس میں سچ بولنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. سچ چاہے ویسے بولا جائے یا سچا وعدہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے, نیکی جنت کا راستہ دکھاتی, اور بندہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا, یہاں تک کہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت سچا انسان ہے. اب دیکھیں دنیا میں بھی پہچان ہو جاتی ہے نا کہ یہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ ہیر پھیر نہیں کرے گا, یہ بہت کھرا انسان ہے, آنےسٹ ہے, سچا ہے. تو اللہ کے ہاں بھی اس کا اس گروپ میں نام آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچھا فلاں میں ہمارا نام آ جائے, تو اس وقت کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے پسندیدہ کلاس یا لوگ یا کمپنی یا جو بھی ہم کرنا چاہیں وہاں ہم پہنچ جائیں. اور جھوٹ برائی ہے, برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے. بندہ جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی حدیث ہے, اگر یاد رہے تو بہت فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. درود پڑھنا جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی, اور اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ بھول گیا راستہ جنت کی طرف جانے کا. اب خاص طور پہ جمعے کا دن, اس دن کا درود جو ہے وہ اس لیے شاید کہا کہ اگر ہر دن یاد نہیں رہتا تو اس دن کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرے. تو ویسے تو یہ کہ اگر ہم لوگ عادت ڈالیں, مثلا اگر صبح کے وقت اٹھ کے ہم کوئی واک کرتے ہیں, اسٹریچز کرتے ہیں یا کوئی بھی, تو باندھ لیں کہ اتنا درود روز پڑھنا ہے. یا لیٹے ہیں تو لیٹ کر اس وقت کو باندھ لیں کہ دوپہر کے لیے آرام کرنے کو لیٹے ہیں, یا ڈرائیو کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایک چیز. لیکن جب تک ہم باندھتے نہیں تو وہ ہوتا نہیں کام. کبھی تسبیح کرتے, کبھی وہ, کبھی ایک کیا, کبھی دوسرا بھول گئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے. اس میں خاص طور پر شرک سے بچنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں 10 سال ٹھہرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ٹھہرے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات پہ بیعت کرو کہ چستی اور سستی میں میری بات سنو گے, مانو گے, تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرو گے, نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے,
تم اللہ کے حق میں بات کرو گے اور اس کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے, اور جن برائیوں سے اپنے آپ کو, اپنی بیویوں اور اپنے اولاد کو بچاتے ہو مجھے بھی بچاؤ گے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو جنت ملے گی. اس میں بھی کئی کاموں کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جان دینا اور اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دینا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ مہاجرین کی جماعت ہے. وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ آ کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیے ڈور کھول دو. دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے کس قسم کا حساب؟ ہم مرتے دم تک اللہ کے راستے میں رہے. یعنی ساری زندگی تو ہماری اللہ کے راستے میں گزری, اللہ کے راستے میں تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں. وہ جو مہاجرین تھے وہاں مکہ سے مدینہ آنے والے, تو وہ دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا, اور وہ عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر انسان نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے تو جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت فقیر مہاجروں کی ہوگی جن کے ذریعے مکروہات سے بچا جاتا ہے. جب انہیں حکم دیا جاتا تھا تو سنتے اور اطاعت کرتے تھے. اگر ان میں سے کسی کو بادشاہ سے کوئی ضرورت پڑ جاتی تو وہ پوری نہیں کی جاتی تھی, یعنی ان کی کوئی سنتا نہیں تھا, ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا تھا, حتیٰ کہ وہ مر جاتا اور وہ خواہش اس کے سینے میں ہوتی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا, وہ زینت, سجاوٹ, نمائش, آرائش کے ساتھ آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا, میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا, ان سے قتال کیا گیا, انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں, انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. یعنی جو بھی موقع ہو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا, تو ان سے کہا جائے گا میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ منظر دیکھ کر فرشتے آ کر سجدہ کریں گے, کہیں گے اے ہمارے رب, ہم دن رات تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے تھے, لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر فضیلت دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا, انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی. سو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو, صبر کے بدلے, کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس آخرت کے گھر کا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں نماز, روزہ, عبادت وغیرہ, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دوسرے بندوں تک پہنچانے کی کوششیں. پھر اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جانا. پھر 2 نمازوں کے درمیان میں لغو باتیں نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ بیچ میں کوئی لغو کام نہیں کرو تو نام علیین میں لکھ لیا جائے گا. پھر سجدوں کی کثرت, جیسے ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ اب آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کچھ مانگو مجھ سے, کیا چاہتے ہو؟ ان کی خدمت کرتے تھے. تو وہ بڑے عقل مند تھے, دنیا کا کچھ نہیں مانگا, کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کچھ اور؟ اس نے پھر یہی مطالبہ کیا. فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کرو, کیونکہ ہر سجدے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے انسان کا, ہر سجدہ ایک درجہ بلند کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عمرہ, ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے, اور جو دو عمروں کے بیچ میں گناہ ہو, اور حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے. پھر صبر کا بدلہ جنت ہے. ایک عورت کو بیماری تھی مرگی کی, تو اس کو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جس مسلمان کے 3 بچے وفات پا جائیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں, تو اللہ اپنے خاص فضل سے اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا, کیونکہ چھوٹے بچوں سے زیادہ وہ ایک اور طرح کی لگن ہوتی ہے. مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغ میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کر دو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو, آنکھوں کو نیچے رکھو, اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. تو وہ حضرت ابوبکر والی جو حدیث میں سنا رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ جس شخص کے یہ اعمال ایک دن میں جمع ہو جائیں اس کے لیے جنت ہے, کہ اس نے روزہ بھی رکھ لیا, اس نے صدقہ بھی کر لیا, اس نے
بیمار کو بھی دیکھ لیا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب روزہ رکھ لیں تو پھر کہتے ہیں آج ہمارا روزہ ہے, آج ہم کہیں جا نہیں سکتے, کل جائیں گے. یعنی کسی ایک دن میں ایک ہی کام کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا, لیکن آگے جانے والے تو اور حریص ہوتے ہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں اکٹھا کر لیں. پھر اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں. دراصل وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے. اس بنا پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جب تھے تو ان کو خواب میں جنت میں دیکھ لیا. پھر اسی طرح ثواب کی غرض سے عمل کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں کہ جو انسان کو جنت میں لے جانی. 40 عادتیں, 40 سے 40 تھنگز نیکی, جن میں سب سے بہتر بکریوں کا کسی کو عطا کرنا ہے, یعنی کسی کو بکری دینا, یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کی کوالٹی. کیوں؟ کیونکہ اس سے اور بکری پیدا ہو جائے گی اس کی, اور وہ اس سے بھوکا نہیں رہے گا, اس کا ایک بزنس لگ جائے گا, اس سے وہ دودھ پیے گا. تو ایسی چیز جس کی گروتھ ہو, یہ مطلب ہے. ایک صدقہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیا وہ کھا لیا ختم ہو گیا. ایک ہوتا ہے کسی کو کاروبار لگا دینا, بکری دے دی, اس سے ملٹی پلائی ہوتا رہے. تو جب تک وہ چیز ملٹی پلائی ہوگی آپ کی نیکی بھی اتنی ہی ملٹی پلائی ہوتی جائے گی جب تک وہ باقی رہے گی. تو جو شخص ان میں سے کسی بھی ایک خصلت پر ثواب اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ کے عمل کرے. ایک اور بات ہے کہ ہم نا ہر وقت سسپیشس وہ بیچ میں رہتے ہیں, کر تو لیا, پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں, پتہ کچھ ملے گا کہ نہیں, بس وہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ہم ہل جائیں اور نیکی کا کام نہ کریں. فرمایا جو ان میں سے کسی بھی اچھے کام کو یقین سے کرے گا کہ اس کا بدلہ جنت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. کہ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے مطابق اس سے معاملہ ہوتا ہے. تو حسان کہتے ہیں کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شمار کر سکے وہ ہیں سلام کا جواب دینا, چھینک کا جواب دینا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اور ہم 15 چیزوں کو گن سکے, باقی ہم کو بھول گئی کہ کون سی تھی. اور پھر اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ تنگ دستوں کو مہلت دے دیتا تھا, یعنی جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ قرضہ لیتے تو ان کو معاف کر دیا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا. میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو راستہ بلاک کر کے کھڑے ہو جاتے, ٹریفک کو غلط پھنسا دیتے, کیسی کیسی اذیت ہوتی. تو اگر ہم گاڑی ہی ٹھیک چلائیں اور یہ سوچ کے کہ اس سے کسی کا راستہ نہ رکے, کسی کی گاڑی بلاک نہ ہو, کسی کے گھر کے آگے نہ روک دیں, کسی غلط پارکنگ نہ کر دیں, یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے نیکی کا سبب ہیں. کیونکہ اس زمانے میں اور طریقے تھے, آج کے دور میں تکلیف دینے کے اور طریقے ہیں. ابو برزہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے, کوئی ایسا کام بتا دیں, کیونکہ شوق تھا نا, یا جس سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو, رستہ صاف کرو. کتنی بڑی نیکی. پھر وہ کام کرنا جو نفس پہ بہت بھاری ہو, وہ جنت میں لے جاتے ہیں, جیسے اندھیرے میں مسجد جانا وغیرہ وغیرہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس رات میں معراج پر گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے. حضرت ابراہیم کو جب ملے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور بہت عمدہ ہے, بہت ہی اچھی, اس کا پانی میٹھا ہے, لیکن جنت ایک چٹیل میدان ہے, بس ایک پلین جگہ ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہنا, وہاں درخت لگانا, لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھو کہ جتنی دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اتنا خزانہ بھرتا جائے گا, بھرتا جائے گا, بھرتا جائے گا. یعنی ایسے سمجھے کہ جیسے ہر دفعہ آپ نے اپنے بینک میں جا کے کچھ جمع کرا دیا, ہر روز ٹرانزیکشن. حالانکہ کیا مشکل ہے, اور دنیا میں بھی غم سے نجات ہوتی ہے انسان کو جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے. کم از کم 10 دفعہ ہی کی عادت ڈال لیں. پھر اسی طرح یہ کہ جب بھی انسان جنت کی دعا کرے تو جنت الفردوس مانگے, جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگے. اور پھر اسی طرح جنت میں جو سب سے پہلے لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے, جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے.
اور جو دوسرے درجے پہ داخل ہوں گے ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے، یعنی سلور، ایک کی چمک سلور ہوگی، ایک کی گولڈن. اور پھر اگر اہل جنت میں سے کوئی دنیا میں جھانکے اور اس کے صرف کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اتنی کمزور ہو جائے گی جیسے سورج نکلنے پہ ستاروں کی روشنی چلی جاتی ہے، اتنا زبردست اس کا زیور ہوگا. پھر ان کا حلیہ بہت زبردست ہوگا. 30 سال کی عمر کے لوگ ہوں گے، جوان. پھر اسی طرح کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے، یعنی جیسے گلاس ہوتا ہے، اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے، ٹرانسپیرنٹ. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی، اس میں مزے کرے گا، کبھی محروم نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، اس کی جوانی ختم نہ ہوگی. آپ سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری ہے، مسک، اور اس کی مٹی زعفران، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسے گھر کہاں. پھر جنت کے خیمے، پھر جنت کے بالا خانے کہ جو اوپر، یعنی کہ اوپر کے جیسے وہ ستارے سے تشبیہ دی، صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہدیے میں آیا تو ریشم کا تھا، تو صحابہ نے اس کو ہاتھ لگایا تو ان کو بہت اچھی فیلنگ آئی. تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے، یعنی تم اس کپڑے کو دیکھ کے خوش ہو رہے اس سے بھی اچھے. پھر اسی طرح جنت والے کھائیں پیئیں گے، لیکن جنت میں ان کو کوئی بری سیکریشن نہیں ہوگی. کھانا جو ہے وہ صرف ایک ڈکار کی شکل میں سارا تحلیل ہو جائے گا، اور اس سے بھی بری بیڈ اسمیل نہیں آئے گی، مسک کی خوشبو ہوگی، اور تسبیح ان کے سانس کے ساتھ خود ہی جاری ہوتی جائے گی. پھر جنت کی نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی، 4 قسم کی نہروں کا ذکر آتا ہے. جنت میں جو دودھ ہوگا وہ نہایت سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا اور ٹھنڈا. پھر جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی. جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، سٹیم جو ہے. پھر جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے. صحابہ حیران ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو انہیں کھائیں گے اس سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے. یہ مجھے حدیث بہت ہی دلچسپ لگی. ایک بدو آیا تو اس نے کہا کہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ جیسے ہم سے بچے پوچھتے ہیں نا. آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا، اس کے 2 پر ہوں گے، تم اس پر سواری کرو گے، جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے. اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ جہاز بھی ہوں گے یا جیٹ ہوں گے یا اور چیزیں ہوں گی. تو اب آپ دیکھیے کہ جیسے بڑے سے بڑے پلین بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مگر پھر لوہے شوہے سے بنتے ہیں، تو وہ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا. کیا خوبصورتی اس کی. اور اس کے 2 پر ہوں گے، اور تم جدھر چاہو گے جنت میں گھوم پھر کے آ جاؤ گے، یعنی کوئی ٹریفک کا پرابلم نہیں ہوگا. جمعے کے دن کا خاص نظارہ ہوگا جنت میں. اس دن لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس میں مسک کے ٹیلے ہوں گے، اور اس میں ہوا چلے گی تو وہ خوشبو ساتھ اڑ کے ان کے کپڑوں کو لگا دے گی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر آئے. اب دیکھیے کہ ہم تو دنیا میں بازار سے ہو کر آئے تو لازماً آ کے چینج کرنا پڑتا ہے، زیادہ ہی بو آنے لگتی پسینے کی اور دھوئیں کی اور مٹی کی. لیکن وہاں ان کا حسن اور بڑھ جائے گا. لیکن وہ اپنے گھر والوں کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے پیچھے تم بھی ہم سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی. جنت میں ہر دم خوبصورتی بڑھتی رہے گی، اور جہنم میں ہر دم عذاب بڑھتا رہے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اور یہاں ہر دم خوبصورتی، اور پھر یہ کہ کبھی موت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا. لیکن اس کے لیے جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ان کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ڈیلی بیسس پہ کیا کریں. دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو فوری کرنے کی ہوتی ہیں اسی وقت، جیسے اس کے کفن دفن کا انتظام ہے، جنازے کا انتظام ہے، اس کے اوپر اگر قرضہ ہے تو اس کے ادا کرنے کا انتظام ہے، پھر دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے دعائیں مانگ کے، اس کے بعد اس کا وراثت تقسیم کرنا ضروری ہے. پھر کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ بین وین نہیں کرنے چاہیے، رونا چیخنا چلانا نہیں چاہیے، 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں ہونی چاہیے، غم افسوس نہیں منانا چاہیے. 3 دن کے بعد سب اپنے کام میں چلے جائیں. صرف عورت کو اجازت ہے کہ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن ری میری نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو میت فوت ہو جاتی ہے اس کے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بات اچھی کرنی چاہیے. اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا اس کے نام اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. عام طور پر لوگ ذکر اچھا نہیں کرتے، کوئی ہرٹ کیا یا کچھ کیا تو اس کی باتیں اس وقت مرنے کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاتے. اس سے بچنا چاہیے. وہ پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا، اگر زندگی میں اختلاف تھا بھی تو زبان بند کر لینی چاہیے. تو لوگوں کی جو گواہی ہے وہ جمع ہو رہی ہے وہاں کہ لوگ کیا کہتے تھے اس شخص کو. پھر اس کے علاوہ دعا جو ہر مسلمان کو دوسرے کے لیے کرنی چاہیے. رشتہ دار بھی اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کریں اور عام مسلمانوں پہ بھی حق ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب مومنین کے لیے دعا ہو رہی، والدین کے لیے خاص طور پر ہو رہی ولوالدی. اب اگر ہم اپنے بچوں کو نماز سکھا دیں تو ایکسٹرا اگر دعا نہیں بھی کرتے، بعد میں بھول بھی جاتے ہیں تو ہر روز کر رہے ہیں، اور اگر ان کی نماز اچھی ہے تو ان دعاؤں کی وجہ سے والدین کی بخشش کا سامان پہنچتا رہتا ہے. اب بعض اوقات والدین نہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں یا بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں ان کے لیے؟ ان کے لیے بھی نمبر 1 تو دعا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں ان کی طرف سے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ابھی رہتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، پہلے صدقہ کرنے سے پہلے زکوٰۃ دیں. اگر روزے رہتے ہیں تو ان کے روزے رکھ دیں، اگر خود نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں. اگر ان پہ حج فرض تھا اور وہ حج کرے بغیر فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے حج بدل کریں. اگر خود نہیں کیا ہو، کیونکہ حج بدل وہ کرتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو، تو کسی اور سے کروا لیں. یا یہ ہے کہ پھر 1 سال اپنا کر لیں اور 1 ان کا کروا دیں. لیکن اگر ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا تو پھر لازم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی وہ کام کہ جو آپ ہدیتاً چاہتے ہیں کہ اس کو ثواب اس کا ملتا رہے، جو صدقہ جاریہ کے کام ہوتے ہیں، وہ آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. یعنی بخشش کی دعا کے علاوہ، اس کے ذکر خیر کے علاوہ، اس کے لیے صدقہ خیرات جس میں کھانا کھلانا اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ کام ان کاموں میں لگانا کہ جس سے یعنی وہ ایک انویسٹمنٹ کرنا. صدقہ جاریہ از لائک انویسٹمنٹ کہ جس کا پروفٹ جو ہے وہ نفع جو ہے اس کو پہنچتا رہے. تو یہ چند چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر. کل میں نے وہ لا آف بیرل بتایا تھا نا کہ بیرل کا قانون جو ہے کہ اگر آپ اوپر سے کنٹینر بھر رہے ہیں اور نیچے سے سوراخ ہے، سب نکل جائے گا. آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر خیر بھی کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ اس کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، تو ادھر آپ نے جو ڈالا وہ دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے. پلس خود صبر کرنا، کیونکہ جو کوئی کسی میت پہ روتا ہے، بیان کرتا ہے، تو میت کو بھی اس کا عذاب ہوتا ہے. اب کیوں؟ اس کا کیا قصور؟ کیونکہ وہ اگر یہ چاہے کہ اس کے پیچھے لوگ اس کو روئیں تو پھر اس کو سزا ملتی. اگر وہ نہیں کہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر اس کے ذمہ نہیں، پیچھے والوں کے ذمہ ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ جانے والے کے نقصان پہ ہم کو اپنی پڑی ہوتی ہے، ہم رونا دھونا ضرور کرتے رہتے ہیں. اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے وہ نہیں ہم سوچتے. تو جتنا بھی ہم کو غم ہے، دکھ ہے، ڈپریشن ہے، اس کو چینلائز کر دیں اور اس کا رخ موڑ دیں کہ وہ اگر واقعی ہم کو اس سے پیار ہے تو ہم وہ کریں اس ٹائم پر جو اس کو فائدہ دے. وہ نہیں کریں کہ جو ہمارے دل کو ذرا تسلی ہو رہی ہے
یا ہمیں ہم اچھا فیل کر رہے ہیں رو کر یا فکر کر کے یا لوگوں کو ہر وقت بتا کے کہ ہم پریشان ہیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. تو دعا، صدقہ خیرات، اس کے قرضے، فرض، وراثت، ان چیزوں کی تقسیم، اس کی وصیت اگر کوئی کیے تو اس کو پورا کرنا، اور عام حالات میں بھی کلمہ خیر. اس طرح کی نیت کرنا کہ نفل پڑھ لیے یا پھر کوئی سورہ پڑھ لی اور یہ نیت کر لی کہ اس کا ثواب تم تک پہنچے. دیکھیے کتنی حد تک صحیح؟ جو ہمیں دین میں جو بھی چیزیں نا وہ ہم کو قرآن و سنت سے ملتی ہے. روزوں کا ذکر ملتا ہے، زکوٰۃ کا ملتا ہے، اس کا صدقے کا ملتا ہے، دعا کا ملتا ہے، حج کا ملتا ہے، عمرہ کا، لیکن نہیں ملتا تو نماز کا نہیں ملتا اور قرآن پڑھنے کا. کیونکہ یہ کام تو ہر بندے کو خود اپنے لیے کرنا چاہیے. کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ کے دے سکتا، ہے ہی نہیں. کوئی اس کے اوپر ایک بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نماز پڑھ کے دے دے. لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، 2 نفل پڑھ کے دعا کر لیں، کیونکہ نماز کے ساتھ انسان کو صبر آتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ذریعے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے کہ اللہ ہم کو صبر دے اور جانے والے کی بخشش کر دے تو وہ درست ہے. اور اگر کوئی گزر گیا ہو اور انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہو اور بار بار وہ خیال آتا رہے تو اس کو دور کرنے کا کیا کریں؟ دعا پڑھا کرے اللہم اغفر لی وَلَهُ، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے. ہاں پوچھے. وہ ایک سوال تھا مجھے کوئی پوچھی ہے کہ ان کے بیٹے نے شادی کر لیا کہ ٹھیک غلط لڑکی سے شادی کر لیا، تو ابھی باپ نے انکار کر دیا کہ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے until and unless we are satisfied that girl is okay for you. تو ابھی ماں تو بہت ترس رہی ہے، تو اس کو یہ پتا چلا کہ 3 دن کوئی مسلمان سے بات نہیں کر کے نہیں رہا جاتا، یہ صحیح نہیں ہے. تو وہی پوچھ رہی ہے تو ہم ابھی okay if I talk to my son then I'm going against my husband, so what do I do? تھوڑا ایسا خاموش رہے، کیونکہ وہ اس کے لیے جو دل میں گرج پالے گی. آپ تو چاہتی ہیں، کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہم مہینوں نہیں کسی سے بات کرتے، تو اگر ایک مصلحت کے لیے تھوڑا دیر رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حتیٰ کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر فساد بڑا ہو جائے. اور ایک سوال اور باپ کیونکہ جائز وجہ سے ہی ناراض ہے. جی، اور ایک سوال آپ کسی کے جو جسے بیٹی کو شادی کر دیا گیا ہے اس کی جیسے ان لوگ کو پتا نہیں تھا کہ ان لوگ بہت یعنی مزہ اس کا پابندی بہت کرتے ہیں ان کو فیملی، تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ لڑکی اتنا نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، یعنی ویسے اسلامک بہت نہیں ہے مگر کوڈ ٹھیک ہے، مگر اس کا لڑکی کا فیملی کا سائڈ سے یہ سب کچھ نہیں ہے. مگر وہ جو لڑکا جس سے شادی کیا گیا اس کا فیملی اور وہ بہت یہ سب کرتے ہیں. ابھی کیا ان لوگ پھر خوش بھی نہیں ہے، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دے آر ناٹ ہیپی آلسو. سو ان دس کیس what do they do and what does she do when the girl is in a dilemma whether she should stay with him or leave him. بہت بڑا اور بھی کچھ مسئلہ ہے. استخارہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.